نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله۔ پارہ نمبر 28 سورہ منافقون، رکو 1 آیات نمبر 1۔ غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر مریثیے کے مقام پر مہاجرین اور انصار کے مابین ایک واقعہ پیش آیا۔ اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے کے اساس پر منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی گفتگو، ایک منافقانہ کردار، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب، اور پھر زید ابن ارقم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچانا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ ایمانی، اور اس منافق باپ، منافق سردار کے مخلص بیٹے کے دینی حمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور منافق سردار عبداللہ ابن ابی کا منافقانہ گفتگو اور منافقانہ گفتگو سے حلفاً انکار، بلکہ وہ پیشی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قسم کو، عذر کو قبول کیا اس منافق سردار کی۔ لیکن معاملہ یہ تو ہوا کہ لوگوں میں زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے غصہ اور ملامتی تیز ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ سردار منافق سردار عبداللہ ابن ابی نے جو باتیں کی، وہ باتیں زید ابن ارقم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ لوگ غصہ ہو گئے عبداللہ ابن ابی پر، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تو لوگوں میں پھر زید ابن ارقم کے حوالے سے چیمے گوئیاں شروع ہوئی۔ اب زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رسوائی سے بچنے کے لیے لوگوں سے چھپے رہتے تھے، لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دن پوری رات سفر کیا۔ اگلے روز بھی سفر جاری رہا، یہاں تک کہ دھوپ تیز ہو گئی، دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ کو روکا، ایک جگہ پر ٹھہرایا، اور ظاہر ہے کہ مسلسل سفر کی وجہ سے پورا قافلہ تھکا ہوا تھا، تو ٹھہرتے ہی سب لوگ سو گئے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مریثیے سے بے وقت خلاف عادت سفر کرنا اور پھر سفر کو طول کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے واقعہ کا جو چرچا عوام میں، مسلمانوں میں پھیل گیا تھا، مسلمانوں کو سفر کے اس شغل میں مشغول رکھا تاکہ یہ چرچا ختم ہو جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سفر شروع کیا
اور اس وقت عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کے سردار کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. تو سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور نصیحت اس منافق سردار کو کہا کہ آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اعتراف جرم کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمہارے لیے استغفار فرمائیں گے، تمہیں نجات ملے گی، تمہیں فائدہ ہوگا. لیکن اس انا پرست منافق سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت سن کر اپنا سر پیر لیا، منہ میں پیر لیا، اور اعراض کیا، روگردانی کی، بات نہیں سنی. غرور تھا، تکبر تھا، نفاق تھا اس کے اندر. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ہی فرمایا تھا کہ تیرے اس روگردانی کے حوالے سے، اعراض کے حوالے سے ضرور قرآن نازل ہوگی. ظاہر ہے کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب بصیرت شخصیت تھے، اور ادھر حالت سفر میں زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتے تھے، کیونکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکا یقین تھا کہ اس منافق سردار عبداللہ ابن ابی کے حوالے سے، جس نے مجھے جھوٹا قرار دیا ہے، پورے قوم میں رسوا کیا ہے، میری تصدیق کے حوالے سے اس منافق کے تنکیر پر قرآن کریم نازل ہوگی. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، جو بسا اوقات وحی کے نزول کے وقت طاری ہوتی تھی. سانس پھولنے لگا، پیشانی مبارک پر پسینہ بہنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی قصوہ، وہ بوجھ سے دبنے لگی، وہ بیٹھ گئی. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت ختم ہوئی، اور چونکہ میرے سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی سواری سے میرا کان پکڑ لیا اور فرمایا، یا غلام، صدق اللہ حدیثک. ونزلت سورۃ المنافقون فی ابی ابن سلول من اولها الى آخرها. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ منافقون دوران سفر نازل ہوئی تھی، لیکن امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسوائی کی وجہ سے گھر سے نہیں نکلتے تھے، گھر میں بیٹھے رہے، تو اس وقت آیات نازل ہوئی. ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب وادی عقیق میں پہنچے، تو منافق سردار کا پکا سچا ٹکا مخلص مسلمان بیٹا عبداللہ آگے بڑھا، اور تمام سواریوں میں اپنے باپ کو تلاش کرتے رہا، اپنے باپ کو تلاش کرتے رہے، اور پھر اس نے اپنے باپ کو پا لیا. قریب پہنچا تو منافق باپ کے اونٹنے کو بٹھا دیا، اور اونٹنے کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر باپ سے کہا کہ خدا کی قسم، تم مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے.
اور جب تک تمہاری یہ بات واضح نہ کروں کہ تم نے جو بات کی ہے کہ عزت والا اور عزت والا ذلت والوں کو نکال دو، میں اس میں عزت والا کون تھا اور ذلت والا کون تھا؟ تم عزت والا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والا ہے؟ یہ بات میں تم سے واضح کر دوں گا۔ صحابی رسول مخلص مسلمان سید عبداللہ اپنے منافق سید حضرت عبداللہ نے اپنے منافق باپ کا راستہ روکا تھا، اور پاس سے گزرنے والے، جو قریب سے گزرنے والے تھے، وہ اس مخلص مسلمان کو ملامت کرتے تھے کہ اس کو دیکھو اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رکھا، اپنے باپ کو روکے رکھا ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری جو تھی وہ قریب آئی، معاملہ کے متعلق دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کا راستہ روکا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے تو یہ بدبخت مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابن ابی منافق اور منافقوں کا سردار اپنے بیٹے سے مجبور ہو کر کہہ رہی ہے کہ میں تو بچوں سے، عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں۔ جب اس نے اپنے ذلت کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اپنے اس منافق باپ کا راستہ چھوڑ دو۔ اب منافق تو نہیں کہا لیکن اس کا راستہ چھوڑ دو اور مدینہ منورہ جانے دو۔ اور اس کے بعد پھر بیٹے نے باپ کا راستہ چھوڑ دیا اور پھر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ مزید تفصیلات بھی ہے کہ غزوہ بنو المصطلق کا جو اصل معاملہ تھا وہ تو حارث ابن ضرار کے ساتھ تھا، اور پھر وہ کیسے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیٹی تھی، تو انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ صلی